السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ صرف فطور کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ دل نشین کا کریکٹر بہت ہی سافٹ نیچر دکھایا گیا ہے۔ دل نشین بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ محمل اپنی بیٹی کے ساتھ حیدر کے گھر آ جاتی ہے تو دل نشین محمل کی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، تو حیدر بھی دل نشین کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دل نشین حیدر کے ساتھ بیٹھ کے محمل کی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ وہیں پر پیچھے سے محمل آ جاتی ہے اور محمل اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ چلو بیٹا، اب آپ کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد محمل اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کے چلی جاتی ہے۔ حیدر دل نشین کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے کیونکہ دل نشین حیدر کو وہ مقام نہیں دے رہی، یعنی حیدر دل نشین سے محبت کرتا ہے لیکن دل نشین حیدر کو شوہر کا مقام نہیں دے رہی، اس کی وجہ سے حیدر بہت زیادہ پریشان اور دکھی ہوتا ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ محمل اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور حیدر کا جھکاؤ اپنی طرف کر لیتی ہے۔ حیدر محمل کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو وہیں پر محمل بھی آ جاتی ہے اور حیدر سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہیں پر پیچھے دل نشین آ جاتی ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ محمل حیدر کو ایک ساتھ دیکھ کے دل نشین وہیں پر کھڑی رہتی ہے اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ دل نشین سوچتی ہے کہ حیدر محمل سے پیار کرتے ہیں، یعنی دل نشین حیدر اور محمل کو ایک ساتھ دیکھ کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے، تو محمل اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ محمل دل نشین کو دیکھ لیتی ہے۔ محمل جب دل نشین کو دیکھتی ہے تو اس کے بعد حیدر سے اور زیادہ باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور حیدر کے قریب ہونے لگ جاتی ہے، تو دل نشین سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد دل نشین بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ دل نشین سوچتی ہے کہ حیدر تو مجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن محمل کے ساتھ زیادہ وقت کیوں گزارتے ہیں، لیکن ناظرین اس میں دل نشین کی بھی غلطی ہے کیونکہ دل نشین حیدر کو وہ مقام نہیں دے رہی اور حیدر کو پیار بھی نہیں دے رہی، تو حیدر تو محمل کی طرف بھٹکے گا ہی۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ محمل بہت زیادہ اداس ہوتی ہے تو حیدر محمل کے پاس آتا ہے اور محمل سے کہتا ہے کہ محمل کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو، تو محمل حیدر سے روتے ہوئے کہتی ہے کہ مان کیوں نہیں لیتے کہ تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد حیدر کہتا ہے کہ جو تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں ہے، تو محمل حیدر سے روتے ہوئے کہتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ آئی ہوں تمہارے لیے، پھر کیا مشکل ہے حیدر۔ محمل حیدر سے کہتی ہے کہ حیدر میں تمہارے سارے دکھ سمیٹ لوں گی، ایک موقع تو دو مجھے۔ محمل کی یہ ساری باتیں سن کے حیدر محمل کی طرف دیکھنے لگتا ہے، تو یہ سب کچھ دل نشین بھی اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دل نشین محمل اور حیدر کو ایک ساتھ دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو محمل حیدر سے کہتی ہے کہ تم مان کیوں نہیں لیتے کہ میں اب بھی تمہارے دل میں ہوں، جب میں تمہارے دل سے نکلی ہی نہیں تو پھر یہ گریز کیسا۔ جس کے بعد حیدر خاموش رہتا ہے، محمل کو کوئی جواب نہیں دیتا، تو محمل حیدر کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیتی ہے کیونکہ محمل کو پتا ہوتا ہے کہ دل نشین اوپر سے دیکھ رہی ہے۔ محمل سوچ رہی ہے کہ کسی طرح دل نشین کے دل میں حیدر کے لیے شک آ جائے تو میرا کام اور آسان ہو جائے گا، لیکن دل نشین یہ سب کچھ دیکھ کے خاموش رہتی ہے، کچھ بھی نہیں کہتی اور غصہ بھی نہیں کرتی۔ دل نشین یہ سب کچھ دیکھ کے دکھی اور پریشان ہو جاتی ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ محمل حیدر سے کہتی ہے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، پلیز میرے کمرے تک مجھے چھوڑ آؤ، تو حیدر محمل کو اس کے کمرے تک چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، تو وہیں پیچھے دل نشین بھی حیدر کو دیکھ لیتی ہے۔ دل نشین جب حیدر کو محمل کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو دل نشین وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے اور تھوڑی پریشان سی ہو جاتی ہے، تو حیدر محمل کو اس کے کمرے تک چھوڑنے کے بعد جب واپس مڑتا ہے تو دل نشین کو دیکھ کے تھوڑا گھبرا سا جاتا ہے۔ اس کے بعد دل نشین حیدر سے کچھ بھی نہیں پوچھتی، بس اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے، لیکن حیدر دل نشین سے نظریں نہیں ملاتا اور دل نشین کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ اس کے بعد حیدر بھی تھوڑا شرمندہ ہو جاتا ہے تو دل نشین حیدر سے کچھ بھی نہیں پوچھتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا ناظرین آپ دیکھیں گے کہ دل نشین کی والدہ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتی ہیں، تو حیدر کی والدہ دل نشین سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حیدر کی والدہ دل نشین سے کہتی ہیں کہ ذرا دل نشین کو سمجھائیں کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ ہر کوئی کسی دوسرے کا حق ماننے کے در پہ ہے۔ اس کے بعد دل نشین کی والدہ تھوڑی پریشان سی ہو جاتی ہیں کیونکہ دل نشین کی والدہ کو سب کچھ پتا ہے کہ دل نشین یہ شادی مجبوری کے تحت کی ہے۔ اس کے بعد دل نشین کی والدہ خاموش رہتی ہیں، تو حیدر کی والدہ دل نشین کی والدہ سے کہتی ہیں کہ ذرا سا بھی موقع کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس کے بعد حیدر کی والدہ دل نشین کی والدہ سے کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ٹائم نہیں دے گی، اگر بیوی سے محبت نہ ملے تو وہ بھٹک جاتا ہے، آپ دل نشین کو ذرا سمجھائیں۔ یہ ساری باتیں سن کے دل نشین کی والدہ اپنی نظریں جھکا لیتی ہیں اور بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہیں۔
جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ دل نشین کی والدہ دل نشین پہ غصے ہونے لگتی ہیں۔ دل نشین اپنی والدہ کی بات سن کے خاموش رہتی ہے کیونکہ دل نشین حیدر کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے۔ دل نشین کی والدہ دل نشین سے کہتی ہیں کہ یہ جو دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے اسے نکال باہر کر دو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے۔ تم جس کے پیچھے ہو وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اپنی زندگی اب تم آگے نئے سرے سے گزارو۔ تو دل نشین خاموش رہتی ہے، اپنی والدہ کی بات پہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حیدر کے دل میں بھی اب محمل کے لیے احساس ہو گیا ہے اور حیدر بار بار محمل سے ملتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ دل نشین حیدر کو ٹائم نہیں دیتی اور نہ ہی اس سے پیار کرتی ہے، اور محمل اس موقع کا فائدہ اٹھا کے حیدر سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ تو محمل حیدر سے کہتی ہے کہ حیدر تم میری بات مان کیوں نہیں لیتے، میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گی، ایک موقع تو مجھے دو حیدر، پلیز میری بات مان جاؤ۔ تو حیدر محمل کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ حیدر سوچتا ہے کہ محمل تو مجھ سے واقعی محبت کرتی ہے جبکہ دل نشین مجھ سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی اس نے مجھے شوہر والا مقام دیا ہے۔ تو یہ سب کچھ دل نشین دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دل نشین حیدر اور محمل کو بار بار ایک ساتھ دیکھ کے اور زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور دل نشین کے دل میں حیدر کے لیے جو احساس اور پیار تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ محمل نے چال ہی ایسی چلی ہے اور حیدر کے گھر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے۔ حیدر سے کہتی ہے کہ حیدر میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں صرف تمہارے لیے، تم مجھے معاف نہیں کر سکتے کیا؟ جب کوئی معافی مانگتا ہے تو حیدر اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد حیدر محمل سے کہتا ہے کہ محمل میں نے تمہیں معاف کیا۔ دل نشین محمل اور حیدر کی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے لیکن دل نشین حیدر سے کچھ بھی نہیں پوچھتی۔ تو اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ دل نشین سوچتی ہے کہ جب حیدر محمل کے ساتھ افیئر چلا سکتے ہیں تو میں حمزہ کے ساتھ کیوں نہیں، میں اپنی محبت سے کیوں پیچھے ہٹوں۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ ڈرامہ سے فطور کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ حیدر کا جھکاؤ محمل کی طرف ہو گیا ہے اور حیدر کے دل میں محمل کے لیے احساس پیدا ہو گیا ہے، جبکہ دوسری طرف دل نشین بھی حمزہ سے ملے گی کیونکہ دل نشین سوچتی ہے کہ جب حیدر محمل کے ساتھ افیئر چلا سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں۔ یعنی ڈرامہ سیریل فطور کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔